بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان چودھری مدثر، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بافروش آفیشیل۔ ناظرین، آج میرے پاس کافی خبریں ہیں، چونکہ کچھ مصروفیت ایسی تھی، مجبوری تھی کہ میں رات کو اپنا ویلاگ نہیں کر سکا۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے بتا رہا ہوں، آج کل جو فیصل واڈا صاحب جنہیں عمران خان کی بہت زیادہ فکر ہونے لگی ہے، اور وہ کھل کر نون لیگ کے خلاف بول رہے ہیں، اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ یہ ان کی مٹی پلیت کر رہے ہیں۔ اور حیرت کی بات ہے کہ جو نون لیگی ہیں وہ ان کے خلاف کوئی نہ تو بات کر رہے ہیں، نہ بیان دے رہے ہیں، اور جو صحافی ہیں جو خاص نون لیگ کے سمجھے جاتے ہیں وہ بھی ان کے خلاف بات نہیں کر رہے، وہ بھی فیصل واڈا کے خلاف بات نہیں کر رہے۔ اور فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ خان کی جان کو خطرہ ہے، اور میں 4 ملکوں میں جا کے یہ بتاؤں گا کس سے خان کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ اچانک فیصل واڈا کو کیا ہو گیا؟ یہ خان کے حق میں کیوں بول پڑا؟ اسے کیوں ضرورت پیش آئی؟ اگر فیصل واڈا بول رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، اس کی بات میں کچھ وزن ہے، یا ایسی کوئی بات ہے، یا کچھ ہو رہا ہے، یا کچھ ہونے والا ہے۔ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جیسے یہ فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ ان کو خان کی صورت پسند نہیں، تو ان کی بھی صورت ایسی نہیں کہ ان کو برداشت کیا جائے۔ یہ بھی انہیں بہت غلط قسم کے القابات سے پکارا جا رہا ہے۔ تو یہ کہیں یہ جو بلاول بھٹو ہے ان کو وزیر اعظم بنانے کی تیاری تو نہیں کر رہے، ان کی کے لیے جگہ ہموار تو نہیں کر رہا یہ فیصل واڈا صاحب؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے یہ جو فیک نیوز دیتے ہیں، جو ہمارے صحافی ہیں، جو ہمارے یوٹیوبرز ہیں، جو میرے دوست ہیں، کولیگس ہیں، انہیں چاہیے کہ اسے اوائڈ کریں۔ پاکستان میں سب سے پہلے استحکام کی بات کرنی چاہیے۔ ہمیں پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان میں ایسی جو افواہیں ہیں، جو غلط نیوز ہے، فیک نیوز ہے، وہ نہیں پھیلانے چاہیے۔ اور خاص طور پہ یہ جو حکومتی وزراء ہیں، یہ بھی جو جھوٹ بولتے ہیں، فیک نیوز یہ بھی پھیلاتے ہیں، ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، ان کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے۔ اور ناظرین، بہت پریشان کن خبریں ہیں کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو کرش کیا جائے، اور یہ وہ کہہ رہا ہے جو اسے انتشاری ٹولہ کہہ رہا ہے، یہ حکومتی بہت بڑی شخصیت ہے جو پی ٹی آئی کے خلاف ہے، اور روزانہ کے بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ اسے ختم کر دیا جائے گا، اسے ختم ہونا چاہیے، یہ انتشاری ٹولہ ہے۔ تو انہوں نے یہ آرڈر دیا ہے کہ جو پوری کی پوری لیڈرشپ ہے، پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ ہے، اسے پکڑ لیا جائے، اسے پابند سلاسل کیا جائے، اس میں چاہے انہیں ضمانت پہ ہو، جو بھی ہو، رات تک ضمانت بھی ہو، انہیں ہر صورت پکڑ لینا چاہیے۔ اور کل ہم نے اس کا مشاہدہ بھی کیا، عمر ایوب صاحب ہوں، راجہ بشارت صاحب ہوں، احمد چٹھا صاحب ہوں، اور بھی کافی ساری جو گرفتاریاں وہ ہوئی ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز خبر دے رہا ہوں کہ اچانک سے یہ گرفتاری کا حکم ختم ہو جائے گا، اچانک سے یہ سب ختم ہو جائے گا، یہ بندے ریلیز ہونا شروع ہو جائیں گے، اور انہیں منہ کی کھانا پڑے گی۔ یہ جو کام خود گندہ کر رہے ہیں اور ڈال رہے ہیں کسی بڑے ادارے پہ، ادارے والوں نے بھی یہی کہا ہے کہ آرڈر جو ہوتا ہے گولی چلانے کا وہ وزیر اعظم کے پاس ہے۔ ہم تو آرڈر کے تابع ہیں، ہم آئین کے مطابق ہم آرڈر کو مانتے ہیں، گولی چلانے کا آرڈر ہمارے پاس نہیں، یہ چیف آف آرمی اسٹاف، اور یہ بڑا واضح 2 ٹوک الفاظ میں انہوں نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے جو بات کی ہے، ایک بڑا پیغام، ایک خوفناک قسم کا پیغام ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ لیکن یہ اس کے بعد بات کرتا ہے کہ یہ کیوں ہوا، کس لیے ہوا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے پیغام دیا کہ ملک میں ڈکٹیٹرشپ قائم ہو چکی ہے، ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں 29 سیاسی کارکنان پہ گولیاں برسائی گئیں، اور پرامن سیاسی کارکنان کو شہید کیا گیا۔ ہمارے سینکڑوں کارکنان لاپتہ ہیں، سپریم کورٹ کو اب اس کا نوٹس لے کر اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے۔ خان صاحب وہ نہیں لیں گے، انہوں نے تو پہلے بھی کہا کہ ہم سوموٹو کے لیے اپلیکیشن دی تھی، انہوں نے یہ جو سارا ظلم ہوا ہے، یہ شہداء ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے اس پہ بھی ریفیوز کر دیے۔
ہم پہلے بھی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، لیکن عدالتوں کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا اور ملک اس نہج پر پہنچ گیا۔ یہ وہ وجہ ہے کہ خان صاحب نے ہر جگہ، ہر پلیٹ فارم جو آئینی قانون ہے اس پہ رجوع کیا، لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوئی۔ اور یہ جو نون لیگ ہے یہ ڈکٹیٹرشپ قائم کی ہوئی ہے، یہ بادشاہ سلامت بنے ہوئے ہیں۔ اور خان صاحب نے کہا کہ ہم 13 دسمبر کو پشاور میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عظیم الشان اجتماع منعقد کریں گے۔ اس اجتماع میں اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کو شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ میں 2 نکات پر 5 رکن مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے رہا ہوں۔ انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ 9 مئی اور 26 مئی کے واقعات کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام، یہ بڑا مناسب ہے۔ ہماری مذاکراتی کمیٹی عمر ایوب، علی امین گنڈا پور، صاحبزادہ حامد رضا، سلمان اکرم راجہ اور اسد کیسر پر مشتمل ہوگی اور سٹیک ہولڈر سے مذاکرات کرے گی۔ اس میں آپ نے غور کیا ہے بیرسٹر گوہر علی شامل نہیں ہے۔ اس پہ میں اپنے اگلے ویلاگ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ ہماری اچھا، اگر ان 2 مطالبات کو نہ مانا گیا تو 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی جائے گی۔ اس تحریک کے نتائج کی ذمہ دار حکومت پر ہوگی۔ سول نافرمانی کے نتیجے میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اپیل کریں گے کہ وہ ترسیلات زر کو محدود کر دے اور بائیکاٹ مہم چلائے۔ اس تحریک کے دوسرے مرحلے میں اس سے آگے بھی جائیں گے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے ناظرین، یہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ان کے مطالبات جائز ہے۔ اگر یہ بے گناہ ہے تو جوڈیشل کمیشن بنانے میں کیا قباحت ہے؟ چاہیے جائے کہ ہم ملک کو اس نہج پہ لے جائیں۔ ہمارے لیے استحکام پاکستان سب سے پہلے ہے۔ اور خان نے سول حکومت نافرمانی ہوتی کیا ہے؟ حکومت کو ٹیکس لگانا بند کر دیا جائے، ٹیکس نہ دیا جائے، بیرون ملک پاکستانی پیسے نہ بھیجیں، ہم سے ٹیکس نہیں ملے گا اور ڈالرز بند ہوں گے، اور اس کے بعد خان صاحب کال دیں گے بجلی کے بل بھرنا بند کر دیں، پھر گیس بل بھرنا بند کر دیں، پھر کال دیں گے ٹیکس دینا بند کر دیں۔ اس سے حکومت بالکل غیر مستحکم ہو جائے گی۔ یہ بڑی خوفناک بات ہے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ اور یہ جو دوسرا کل ایک اچانک سے جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب وہ ایکٹیو انہوں نے خط لکھا ہے، اس نے بھی بڑی کھلبلی مچا دی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا چیف جسٹس کو خط، انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کرنے کی درخواست۔ موقف اختیار کیا کمیٹی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بنایا گیا ہے، جس کی آئینی حیثیت مختلف درخواست گزاروں نے چیلنج کر رکھی ہے۔ درخواستوں پر فیصلے سے قبل کمیشن کی قانونی حیثیت مشکوک ہے۔ چیف جسٹس 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس کو خط نے نئی ہلچل مچا دی۔ ناظرین، یہ بڑی خوفناک باتیں ہیں۔ اور کل جب 190 ملین پاؤنڈ القدر یونیورسٹی کیس کا وہ کیس تھا، تو اس میں خان صاحب نے جج صاحب سے مکالمہ کہا کہ یہ عدالت چھوٹی ہے، اس میں میڈیا بھی نہیں ہے، اس میں میری فیملیز نہیں ہے، اور انہوں نے اس عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں، اور 9 مئی کے جو GH کو حملہ، اس میں جو سماعت ہے 10 دسمبر تک ملتوی ہے، اور خان سمیت کافی لوگوں پہ یہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، لیکن تمام ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے۔ اور کافی چیزیں ہیں جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے پہ تلی ہوئی ہیں، کوئی ایسی طاقتیں ہیں، اس میں جو زیادہ رول ہے وہ حکومت کا ہے۔ ناظرین، حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اور یہ جو ڈائیلاگز ہو رہے ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا
کہ یہ بہت اچھے ہو رہے ہیں. اور ایک میں اور اہم خبر آپ کو دے دوں کہ چند دنوں میں، ہو سکتا ہے کل پرسوں، ہو سکتا ہے آج ہی آ جائے، لیکن ایک خان کی طرف سے ایک تحریر آئے گی ریٹن، اور وہ دنیا کے تمام ممالک میں جو ذمہ دار ممالک ہے، جو ذمہ دار ادارے ہیں، ہیومن رائٹس ہے، ان کو بھی وہ تفصیل، وہ کاغذ، وہ تحریر پہنچائی جائے گی. اس میں ہوگا کیا؟ اس میں ہوگا یہ کہ خان کی زندگی کو کس سے خطرہ ہے. خان اس میں ان لوگوں کے نام لکھے گا. وہ 6 لوگ ہیں، وہ 10 ہے، لیکن 6 کی جو شنید سنی جا رہی ہے، جتنے بھی لوگ ہوں ان کے خان صاحب باقاعدہ نام لکھیں گے اور وہ پبلش ہوں گے. وہ میں آپ کو ان کے ساتھ میں شیئر کروں گا ضرور. لیکن یہ بات اس حد تک نہ جائے اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے، یہ جو حکومت اس حد تک جا رہی ہے، اسے انتشاری ٹولہ کہہ رہی ہے، اسے فتنہ کہہ رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ اسے کرش کر دیں گے، اسے ختم کر دیں گے. ناظرین، یہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہوئے ہیں، جن کی سب سے زیادہ سیٹیں ہیں، اور یہ مقبول ترین جماعت ہے. اس کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے. اس سے ملک میں استحکام نہیں آئے گا، اس میں اور انارگی آئے گی. خدارا میرے ملک پہ، ہمارے ملک پہ، 25 کروڑ عوام کے ملک پہ رحم کیجئے اور ہوش کے ناخن لیجئے اور جمہوری اقدار، جمہوری روایات کو اپنائیں، اس سے آگے بڑھے. ناظرین، اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد.